اصحاب سبت۔ اصحاب سبت کا واقعہ تقریباً 1100 قبل مسیح میں پیش آیا۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ اور سورہ اعراف میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو کہ بنی اسرائیل بھی کہلاتی ہے، اپنے زمانے میں انبیاء علیہ السلام سے مختلف جھگڑے اور بعض معاملات میں تشدد بھی کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت میں عبادت الہی کے لیے ہفتے کے 7 دنوں میں جمعہ کا دن مقرر فرمایا تھا، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو یہود بنی اسرائیل نے اپنی روایتی کجروی کے باعث حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اصرار کیا کہ ان کے لیے جمعہ کی بجائے ہفتہ عبادت اور برکت کا دن مقرر کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے قوم کو تو قائل کرنے کی بہت کوشش کی کہ وہ اپنے غلط مطالبے پر اصرار سے باز رہیں، مگر جب یہ قوم بالکل نہ مانی اور ان کی ضد حد سے تجاوز کر گئی تو وحی الہی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بیجا اصرار کے نتیجے میں جمعہ کی سعادت و برکت ان سے واپس لے لی ہے اور ان کی مرضی کے مطابق اب ہفتے کا دن مقرر کر دیا ہے، اور آپ اپنی قوم کو اطلاع دے دیں کہ اب وہ مطلوبہ دن کی عظمت کا پاس کریں گے اور اس کی حرمت کو قائم رکھیں گے۔ اس دن کے لیے خرید و فروخت، زراعت و تجارت اور شکار کو حرام کر دیں گے اور صرف عبادت الہی کے لیے وہ دن مخصوص کر دیں گے۔ قرآن حکیم اس کے متعلق مختصر ذکر کرتا ہے جو انہوں نے عبادات کے لیے ایک دن یعنی ہفتہ مخصوص کرنے کے لیے کہا تھا۔ سورہ نمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک سبت کا دن ان لوگوں کے لیے عبادت کا دن مقرر کیا گیا جو اس کے متعلق جھگڑا کرتے تھے، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جس کے متعلق وہ اختلاف کرتے تھے کہ اس میں حق کیا تھا اور باطل کیا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سبت مقرر کرنے کے بعد بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ اس دن کی حرمت کو برقرار رکھیں گے۔ سورہ آل عمران میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ سبت ہفتہ کے بارے میں حد سے نہ گزرنا اور خلاف ورزی نہ کرنا، اور ہم نے ان سے اس کے متعلق بہت سخت قسم کا عہد و پیمان لیا تھا۔ تب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دنیا میں سب سے آخر میں آنے والے آخرت میں سب سے مقدم ہوں گے، خصوصاً اہل کتاب سے جو کہ ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ جمعہ کا دن ہم سب سے پہلے ان اہل کتاب پر فرض کیا گیا تھا، مگر انہوں نے اس کے متعلق اختلاف ظاہر کیا اور ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن یعنی جمعہ کو قبول کر لینے کی توفیق دی، اس لیے کہ یہود کا روز عبادت جمعہ سے ایک روز بعد ہفتہ اور نصارہ کا دن اس کے بھی بعد اتوار کا دن ہے۔ بنی اسرائیل ایک مدت تک سبت کی حرمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان پر تو برقرار رہے، اور جن باتوں اور کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا اس سے بچتے رہے، مگر آہستہ آہستہ ان میں سرکشی آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو احکامات دیے تھے کہ سبت کے بارے میں ان پر نافذ ہونے کے لیے اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے رہے۔ اس واقعے کی تفصیل یہ بیان ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر کلزم کے کنارے آباد ہو گئی تھی۔ چونکہ یہ لوگ ساحل سمندر کے باشندے تھے، اس لیے مچھلی ان کا قدرتی شکار تھا اور وہ اس کی خرید و فروخت کا کاروبار بھی کرتے تھے۔ یہ لوگ ہفتے کے 6 دن تو مچھلی کا شکار کرتے، اس کی تجارت میں مشغول رہتے اور سبت کے روز عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ اس لیے قدرتی طور پر مچھلیاں ان کے شکار کے دنوں میں جان بچانے کے لیے پانی کی تہہ میں چلی جاتی اور سبت کے دن سطح آب پر تیرتی نظر آتی۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ حالات ان کی آزمائش کا سبب بھی بنا دیے۔
کچھ عرصہ تو یہودی اس حالت کو بڑے ہی صبر آزما طریقے سے دیکھتے رہے، اور پھر ان میں سے بعض نے خفیہ طریقوں سے ہیلے ایجاد کیے کہ جمعہ کی شام کلزم کے کنارے نزدیک گڑھے کھود کر چھوٹی چھوٹی نہریں بنا کر سمندر کے پانی سے ملا دیتے۔ اس طرح ہفتہ کے روز مچھلیاں سطح پر آ کر ان گڑھوں میں آ جاتی، اور جب یہ گڑھے مچھلیوں سے بھر جاتے تو ان کو سمندری راستوں سے کاٹ دیتے، جس سے مچھلیاں گڑھوں میں بند ہو جاتی، اور اس طرح وہ سبت کے روز تو گڑھوں سے مچھلیاں نہ پکڑتے، مگر اگلے روز آسانی سے پکڑ کر بظاہر سبت کی حرمت کو برقرار رکھتے۔ یہود کے بعض لوگوں نے تو یہ طریقہ بھی اختیار کیا کہ جمعہ کے روز سمندر میں جال اور کانٹے ڈال دیتے، اور سبت کے روز جال نہ کھینچتے، بلکہ ہفتے کا دن گزرنے کے بعد جو مچھلیاں جال اور کانٹوں میں پھنس جاتی انہیں اگلے روز نکال لیتے۔ یہود کے وہ لوگ جو ایسے ہیلوں سے اجتناب کرتے ان کی خلاف ورزیوں پر انہیں روکتے، مگر وہ جواب دیتے کہ وہ سبت کے روز تو شکار نہیں کرتے، اور جہاں تک شکار کرنے کی یہ ترکیبیں ہم نے ایجاد کی ہیں تو ان سے تو اللہ نے بالکل بھی منع نہیں کیا۔ یہ جواب دے کر وہ اپنے طور پر تو مطمئن ہو جاتے، ان کا یہ ہیلا خدا کے یہاں ضرور چل جائے گا، مگر در حقیقت یہ لوگ دین کے معاملے میں اللہ کے احکام پر سچے دل اور خلوص نیت سے عمل کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ سعادت مند جماعت نے صبح کو دیکھا کہ تمام نافرمانوں اور سبت کی بے حرمتی کرنے والوں کو بندر اور سور بنا دیا گیا ہے، اور اب ان کے پاس حسرت و یاس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ سورہ المائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ فرمائیے کیا میں آگاہ کروں تمہیں کہ کون برا ہے؟ ان سے باعتبار جزا کے اللہ کے نزدیک وہ لوگ جن پر لعنت کی اللہ نے اور غضب فرمایا، اور بنایا ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو سور، اور وہ برے ہیں جنہوں نے پوجا کی طاغوت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مغضوب گروہ کے نوجوان بندر کی شکل میں مسخ کیے گئے اور بوڑھے لوگ سور کی شکل میں مسخ ہوئے۔ بس یہ پتہ چلا ہمیں کہ انسان کی مختلف گمراہیوں میں بڑی گمراہی یہ بھی ہے کہ احکام الہی سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے تراش کر کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ یہود شریعت کے ہی احکامات کو مسخ کرنے کا مرتکب ہوئے تھے، اس لیے ان کی شکلیں بگاڑ دی گئیں اور ان پر مسخ کا عذاب نازل ہوا۔